کیونکہ یہ جو عزاداری ہے، یہ جو کام ہم کرتے ہیں، یہ جو ماتم ہم کرتے ہیں، یہ جو عزاداری ہم کرتے ہیں، یہ اصل میں ہمارا کام نہیں تھا، اللہ کا کام تھا۔ گھبرانا نہیں جو بندے چپ ہیں۔ مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے۔ ہمارے مذہب میں کوئی بات ایسی نہیں جو قرآن کے خلاف ہو۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا وَاذْكُرُونِی فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذاکر بن میں تیرا ذاکر بنوں گا۔ حسین کے ذاکروں کو بھونکنے والے بد لگام ملا کو میرا سوال ہے، پوری قرآن میں ایک آیت دکھا جس میں اللہ نے کہا ہو میں مولوی ہوں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ حسین کی بات میں آباد حسین، سارے قرآن میں ایک آیت دکھا جس میں اللہ نے کہا ہو میں مولوی ہوں، ورنہ میں قرآن میں دکھاتا ہوں اللہ فرماتا ہے میں ذاکر ہوں۔ یہ سمجھ نہیں آئی جو بچے چپ کر گئے ہو آیت پھر پڑھ دیتے فَاذْكُرُونِی، تو میرا ذاکر بن جاؤ، میں تیرا ذکر کروں گا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ تخت مٹ گئے حسین نہ مٹا، حکومتیں مٹ گئی حسین نہ مٹا، تاج غرق ہو گئے حسین نہ مٹا۔ یزید کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا، امریکہ سے زیادہ حکومت تھی یزید کی، ملتان تک تخت تھا یزید کو، دنیا کے بڑے بڑے ملک اس کے ملک کے صوبے تھے، مصر آج علیحدہ ملک ہے اس کا صوبہ تھا، سعودی عرب علیحدہ ملک ہے اس کا صوبہ تھا، عراق آج ایک ملک ہے اس کا صرف صوبہ تھا، افریقہ تک اس کی حکومت تھی، یمن تک اس کی حکومت تھی، مصر تک اس کی حکومت تھی۔ یہ معجزہ ہے بطول کے لال کا، اس نے اتنے بڑے بادشاہ کا نام گالی بنا کر رکھا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مالا تمہیں آباد و شاد رہے، فرض اونچی کرو۔ شبیر نے اتنے بڑے بادشاہ کا نام گالی بنا کے رکھ دیا، تجھے یزید کی اوقات پتہ چل جائے گی، کسی کو یزید کہہ کے دیکھ۔ امام زمانہ ان ہاتھوں کو سلام۔ یہ معجزہ ہے حسین ابن علی کو، ٹکے ٹکے کے مولوی اس بدتمیز کو، بے غیرت کو عزت دینے کی کوشش بھی کرے، کوشش ضرور کرتا ہے، اسے عزت نہیں ملتی۔ ایک مولوی نے کہا حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بے پناہ خوشی چڑھ گئی، جتنا آپ کو غصہ لگا مجھے اتنی خوشی چڑھی۔ میں نے کہا مولوی شاباش، اور کیا، تاکہ تیری اصلیت کا پتہ چلے۔ ہر بندے کی ہوتی ہے ایک کوئی نہ کوئی اصلیت۔ میں نے کہا تو یزید کو رضی اللہ کہے تاکہ پھر ہم بچوں کو سمجھا سکیں، کیونکہ بچے کہتے ہیں ہمارا فلاں بزرگ رضی اللہ ہے، آپ اس میں لعنت کو بھیجتے ہیں، تو نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے ہمیں رضی اللہ کی اوقات بتا دی۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اس کے بعد مولوی فضل الرحمان کی مہربانی ہے، اس نے شہید کی اوقات بتا دی۔ اس نے کہا کتا بھی مرے تو ہم اسے شہید کہیں گے۔ میں نے کہا مولوی کے اس بیان کے بعد سارے شہید چیک کر، نہیں تھک کے سرسوں تو لطف نہ، سارے شہید چیک کرنے پڑیں گے، پتہ نہیں مولوی کس کس کتے کو شہید بنا گے۔ بات عقل والی کرنا، میں ہر بندے کو جج بنا کے گفتگو کروں، انصاف کرنا۔ جو بندہ صبح سے اب تک نہیں بولا اسے انصاف کی دعوت دیتا ہوں۔ کتا اگر ہلکا ہو جائے، قبلہ خان صاحب، کتا اگر ہلکا ہو جائے، کتے کو ہٹاتے ہیں، انسانوں کو نہیں روکتے کہ تم اس گلی سے نہ گزرو۔ سنا ہر کسی نے سمجھا، بہت تھوڑے بندے۔ اگر کسی گلی میں کوئی کتا ہلکا ہو گیا
मातमी तो गुजरेंगे, मातमी तो गुजरेंगे, अज़ादार तो गुजरेंगे, क्योंकि ये नबी की सुन्नत है। वाकया वो पढ़ने लगा हूं, कोई बच्चा भी उठ के इनकार नहीं करेगा। नबियों का सुल्तान एक गली से गुजरता है, औरत कूड़ा फेंकती है, वो कूड़ा फेंकती है, ये तारीख में लिखा हुआ है, मुहम्मद पर नहीं गिर सकता, ये कुरान में लिखा हुआ है। आनकुमुर रिज्सा, निजासत की जुर्रत क्या है कि इनके करीब आ जाए। पलीद इनके करीब आ ही नहीं सकता। अगर पलीद इनके करीब आ सकता तो कोई नजस भी मजलिस में आ जाता। मजलिस में वही आता है जिसकी माँ शरीफ हो। शिया सुन्नी की तो कैद ही कोई नहीं। हुसैन मोहसिन इंसानियत, अल्लाह की मस्जिद में भी हर बंदा नहीं आ सकता। अल्लाह का घर है मस्जिद। पूरी कायनात में दो ही शहनशाह हैं जिनके हर शहर में घर है, एक अल्लाह, एक हुसैन। जियो सलामत। इधर मेरी तरफ देखना, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही। कोई जितना बड़ा फन्ने खान अपने घर लंगर चलाए, गजूर इलाके के गैरतमंद शिया सुन्नी बैठे, और कोई बंदा रोटी खिलाते वक्त उसके सामने खाना ऐसे फेंके, अला भाई खाओगे? अब हुसैन से किसी का मुकाबला न कर। शब्बीर और शहनशाह का नाम है। वो लंगर ऐसे भी फेंकवाए, करोड़पति भी झोली फैलाता है, फटी कमीज वाला भी झोली। जियो सलामत हो, आबाद और शाद। इमाम हुसैन तुम्हें आबाद और शाद रखे। सैयद कौनैन तुम्हें हमेशा सलामत रखे। जो बंदे अभी भी चुप हो उन्हें फिर समझाता हूं, ना कोई मुखालिफत है ना हमारी कोई लड़ाई है। शरीफ किस्म के लोग हैं, तबलीग करने रायबंद जाते हैं। हाय डरी, अच्छा काम है, नेक काम है, अल्लाह के लिए बुलाते हैं। तवज्जो है ये नहीं, हर बंदे से कलमा सुन दे। मैं ठोकर चौक पे खड़ा था लाहौर, एक मौली ने एक बंदे को रोक के कहा कलमा सुनो। वो साखिया बदल गई है। कलमा सुनते हैं, घर से निकलते हैं पूरे माल और असबाब के साथ, बिस्तर उठा के क्योंकि सोना पड़ सकता है, सिलेंडर उठा के क्योंकि गैस लाइन चाहिए, तवा उठा के, आटा उठा के। मैंने अपने किसी भाई से पूछा, मैंने किबला कहाँ जा रहे हैं? फरमा लगे तबलीग करने। मैंने कहा तवा किधर जा रहा? उसने कहा जी पेट पूजा नहीं करनी, पेट पूजा नहीं करनी। वाकई पेट पूजा करनी है। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, धब्बी के अजीम और शान इज्तिमा से लेके कायनात की हर मजलिस में जाओ। हम 3-3 रातें, 3-3 दिन, 10-10 रातें माए बच्चों को लेकर हुसैन की मजलिसों में जाती हैं। कोई एक अज़ादार दिखा जो रोटी घर से लेकर आया, जिनके हाथ बुलंद है हमेशा सलामत। कायनात में कोई एक अज़ादार दिखा जो अपनी रोटी अपने घर से लेकर आया हो। इतनी मखलूक खुदा है, न कोई भूखा है न किसी को फिक्र है, क्योंकि हमें पता है कि रोटी हसन देता है, पानी हुसैन। हाय नारी, इधर देखना मेरी तरफ, इतना बड़ा इज्तिमा, तवज्जो चाहता हूं। औरत गुजरती, रसूल खुदा गुजरते, सैयदुल अंबिया गुजरते, शहनशाह आलमीन गुजरते, औरत कूड़ा फेंकती। अगले दिन फिर गुजरे, उसने फिर कूड़ा फेंका। अल्लाह जिंदगी करे मेहदी खान तक हर बच्चे ने ये वाकया भी सुना हुआ है। बुजुर्ग बच्चों ने भी जुत्ती लाभ मेरा बच्चा, चश्मे औखे लेके मजलिस। तवज्जो है ये नहीं यहाँ पर। 6 महीने के राम जहां तक मेरी आवाज जा रही, हजूर गुजरते
عورت کوڑا پھینکتی، اگلے دن پھر گزرتے وہ پھر کوڑا پھینکتی، اگلے دن پھر گزرتے وہ پھر کوڑا پھینکتی۔ یا رسول اللہ آپ گلی چھوڑ دیں، انصاف کرنا، ہر بندہ انصاف کرے، اگر وہ نہیں رکتی آپ گلی چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا جو حق پہ ہو وہ روٹ نہیں بدلتا۔ اگر نبی نے گلی چھوڑی، عزاداری حسین کے ہر روٹ کا ایک انچ ہماری ساری اولاد سے قیمتی ہے، ہماری ساری اولاد قربان جلوس کے روٹ کے ایک انچ پر۔ یہ جو پاگل کتے کے کاٹے ہوئے مولوی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے جی اندر ہوئے، اندر باہر نہیں ہونا چاہیے، جلوس باہر نہیں نکلنے چاہیے، جلوس امام بارگاہوں کے اندر ہو، باہر نہ نکلے۔ تجھے نبی کی سنت یاد نہ ہو تو میں کراتا جاؤں۔ اگر حسن حسین کو عید والے دن کندھے پہ اٹھا کے محمد گھر کے اندر سیر کرواتا رہا تو جلوس اندر ہونے چاہیے، اور اگر محمد مدینے کے بازاروں میں آ گئے ہر بندے سے سوال ہے، حضور چار دیواری کے اندر رہے یا باہر؟ بولو اپنی زبان سے، حضور اندر رہے یا بازار میں باہر ہے؟ بدبخت ملا کہتے ہیں حضور کے پاس گھوڑا نہیں تھا، قرآن کہتے ہیں محمد کے پاس وہ گھوڑے کھڑے تھے جن کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا۔ ہم بات کرتے ہیں پھر دنیا ناراض ہو جاتی ہے۔ چلو حضور غریب تھا، سسرال تو امیر تھے، جنہیں تو چپ بیٹھے ہو۔ اگر حضور ان سے گھوڑا مانگ لیتے وہ نہ دیتے، جنہیں چپ کر گئے تو سنا انصافی کی تھی، جنہیں جگر کاٹ کے دے دیتے ہو، جنہیں غریبوں خون دے دیتا ہو۔ ایسے نہیں جیسے اس کی رگوں میں علی کی مبدل باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے، جو بدلتے ہوئے زمانے کی کروٹوں سے کبھی عقیدے میں بس نہیں ہوتا، جسے غازی کا علم سر بلند کر کے دیتا ہے، جس کے دل کا جوش حیدر کرار کی قوت سے کبھی بزدل نہیں بنا۔ کوئی بزدل نہ بولے جس کے دل میں علی کی محبت شجاعت بن کے گونجتی ہے۔ مل کے نعرہ حیدری، عزت باب سید کونین کے عظیم عزادار باب مخدوم نزاکت حسین شاہ صاحب کی بلو کا وہ رونق افروز ہوئے، ان کی نالین سے خاک بطور دعا لیتے ہوئے دو چار فکریں عرض کرنا چاہتا۔ اگر حضور چار دیواری کے اندر رہے تو حسین کا جلوس اندر رہنا چاہیے، اور اگر سید الانبیاء مدینے کی گلیوں میں آ گئے، تجھے یہ بات یاد دلوانے کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ گواہ بھی تیرے گھر میں سے ہے۔ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ عام گواہ نہیں، بڑا اونچا گواہ۔ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے پہلے مسائل ہی بہت زیادہ، کئی ہمارے اپنے کہلواتے شیعہ ہیں، بھونکتے ماتم کو، یہ ماتم نہیں کرنا چاہیے، اور زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فنفوز معکم فوزا عظیما۔ مولا حسین کاش میں کربلا میں ہوتا۔ بندہ اس سے پوچھے اگر تو کربلا میں ہوتا تو کیا کرتا؟ نماز پڑھ کے واپس آ جاتا۔ توجہ ہے؟ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا تو سب ماتم ہی کوئی نہیں کیتا ہی میں بھی شیعہ کہ جلوس ہے جی بدے ہو کیا کرا، میں نماز پڑھا، میں سڑک دے نماز پڑھوں۔ تو نے زیارت میں کہا کاش میں کربلا میں ہوتا، کربلا میں ہوتا تو نماز پڑھ کے واپس آ جاتا۔ نہیں، غیرت مند کا تقاضا یہ ہے
کہ میں حسین پر اپنی گردن قربان کرتا ہوں. پتہ چلا زیارت دعویٰ ہے، زنجیر مارنا دلیل ہے. خون حسین کے لیے وہی نکالے گا جس نے زبان سے جھوٹ نہیں بولا. وہ کائنات کا عظیم اور معظم بادشاہ جس کا ذکر مٹانے کے لیے کئی یزید آئے، کئی آئیں گے، وہ نہ مٹ سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا. جو حسین کو مٹانے کی کوشش کرے وہ خود غرق ہو جائے گا. کسی کو اگر اپنی حکومت پہ ناز ہے تو سوچے وہ یزید سے بڑا بادشاہ نہیں، وہ متوکل سے بڑا بادشاہ نہیں. اللہ ہمیشہ مچھر سے نمرود مروا دیتا ہے. اللہ نے جب کسی کو ذلیل کرنا ہو تو برابر کی طاقت سے نہیں ٹکراتا، وہ چھوٹوں کے ذریعے بڑوں کو ذلیل کروا دیتا ہے. مچھر کے ذریعے نمرود کو مروا دیتا ہے، ایک لہر میں فرعون کو مروا دیتا ہے، 72 کے ذریعے 9 لاکھ کو ذلیل کروا دیتا ہے. اس کی عظمت کو سمجھ جس کی بلندی خدا نے قائم کی. عناصر اربع ہیں، 4 عناصر ہیں، چاروں پہ راج حسین کا. آگ پہ حسین کا ماتم ہوتا ہے، مٹی پہ حسین کی مجلس ہوتی ہے، ہوا میں حسین کے نوحے گونجتے ہیں، پانی سے حسین کی سبیلیں جاری. یزید کی قبر کا بھی پتہ نہیں، نہ اس کی حکومت رہی، نہ اس کا تخت رہا، نہ اس کا تاج رہا. ماتم کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. حسینیت کے جلوس جو ہیں یہ ناکے. میں نے بڑا حیران ہو کے سوچا جلوسوں سے تکلیف کیا ہے. پھر مجھے نبی کی حدیث نظر آئی، فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. چراغ جلے تو روشنی ہوتی ہے، اور روشنی چوروں کو کبھی اچھی نہیں لگتی. امام حسین ان ہاتھوں کو سلام. چور کی خواہش ہوتی ہے کہ اندھیرا ہو، جسے ماتم اچھا نہیں لگتا وہ چور ہے، اور چوری کرنا چاہتا ہے دین کے اندر. حیدری اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. اللہ مولوی نہیں، اللہ ذاکر ہے. وعدہ 2 ہستیوں کا، تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں. روئے زمین میں وہ مولوی لے کر آ جو انکار کرے کہ حسین نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. حسین نے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا جب کوئی بول بھی نہیں سکتا. میں پورے مجمع کو جج بنا کے سوال کرتا ہوں، وہ نو کے نیزہ پہ بولا کہ نہیں؟ سنی شیعہ سارے مسلمان مجھے بتائیں، وہ نو کے نیزہ پہ بولا کہ نہیں؟ بولا. کائنات کے حکیموں، طبیبوں، ڈاکٹروں سے پوچھ، آواز ادھر سے نکلتی ہے کہ ادھر سے؟ آواز نکلتی ہے ادھر سے. جس چیز سے آواز نکلتی ہے وہ چیز حسین کی کربلا میں تھی، اور وہ نو کے نیزہ پر اس کی طرح بول رہا. شہید محسن نقوی کے اللہ درجات بلند کرے. سید کہتے ہیں برا نہ مان تو نیزے کی نوک پر مجھ کو خدا لباس بشر میں حسین لگتا. اگر ہر بندے کی سمجھ میں یہ خاندان آ جاتا تو یہ معصوم کیوں ہوتے؟ باپ اس وقت بولا جب بچے نہیں بولتے. 3 دن کا علی تھا، پیغمبر کے ہاتھوں پہ آیا، آنکھیں بند ہے، علی فرماتے السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام. مولوی کہتے ہیں محمد نبی بنا 40 سال کے بعد علی نے دنیا میں آتے ہی مصطفیٰ کو رسول کہہ کے کائنات کو حیرانی میں ڈال دیا. محدث دہلوی اہل سنت ہے لیکن وہ لکھتا ہے میرے قلم کا سر چکرا رہا ہے، میں حیران ہوں، لکھوں تو کیا لکھوں. 3 دن کا بچہ ہے، آنکھیں ابھی کھولی نہیں، محمد کو پہچانا بھی ہے، رسول کہہ کے سلام بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں 3 دن کے علی کا بغیر آنکھیں کھولے محمد کو رسول کی حیثیت میں پہچاننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں پہلے کہیں
کٹھے رہ چکے. اگر یہ کٹھے نہ رہے ہوتے تو پہچانتے کیسے؟ بدبخت ملا کہتے جی علی چھوٹا سا بچہ تھا، علی بولا کیسے؟ چھوٹا سا بچہ ہو کہ علی بولا کیسے؟ پہلے تو خود سوچ علی تھا کہاں؟ پیغمبر کے ہاتھوں پر. ان ہاتھوں پر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں. نبی کے ہاتھوں میں پتھر بولے تجھے اعتراض نہیں، اللہ کی زبان علی بولے. معین الدین چشتی، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، کئی بزرگ بھی خوش ہو کے ایسے کر رہے کیونکہ بڑا جلیل و قادر عظیم، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. مرید آ کے پوچھتا ہے مولا علی کو رضی اللہ کہنا چاہیے یا علیہ السلام؟ معین الدین جلال میں آ کے کہتے ہیں یہ مولویوں سے پوچھو، میں تو جل جلالہ کہتا ہوں. نعرہ حیدری. یہ مجھ سے نہ پوچھو، یہ خاندان تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا. وہ نو کے نیزہ پہ بولا اور اس نے قرآن پڑھ کے اس نے ذکر کیا اللہ کا. وہ نو کے نیزہ پہ اس کی طرح 110 مرتبہ بولا، 110 مرتبہ بولا. اور جب بولا اس نے قرآن پڑھا. پہلے تو اس نے جواب دیا نجس مولویوں کو کہ جس کا نواسا گردن کٹنے کے بعد بھی قرآن نہیں بھولا، اس کے نانے کو معمولی بخار سے ہذیان کیسے ہو سکتا؟ غازی تو حیدری. دوسرا اس نے قرآن پڑھ کے کائنات کو بتاؤ کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن کے ساتھ، ہم کبھی قرآن سے جدا ہو نہیں سکتے. پھر اس نے قرآن پڑھا کہ دیکھو بدن کربلا میں ہے اور سر میرا قرآن پڑھ رہا ہے. اس نے ذکر کیا اس کو. اب اس کا وعدہ ہے میں ذکر کروں گا تیرا. اب اللہ کیونکہ بدن رکھتا نہیں تھا، اللہ کیونکہ بدن رکھتا نہیں تھا، بدن رکھتا تو خود حسین کرتا. ہم جو عزاداری کرتے ہیں وہ اللہ کا کام ہے، اس لیے وہ عزادار کا مقروض ہے. اس سے پہلے کہ کسی بندے کو غصہ چڑھے میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ فرماتے کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ روایت ہوتی تو مولوی پڑھنے نہ دیتے، حدیث ہوتی تو مولوی کہتے راوی ضعیف ہے. قرآن کی آیت ہے کون ہے جو مجھ اللہ کو قرضہ دے؟ کائنات پھر کے وہ جاگیردار ڈھونڈ جو اللہ کو قرضے دے سکتا ہو. حیدری. اگر کوئی بندہ سمجھے نماز روزہ تو اسے سمجھانے کے لیے ایک سادہ سا فکر ہی کافی ہے. بجلی کا بل بھرنے سے واپڈا والوں کی طرف سے شکریہ کا خط نہیں آتا. کہ جی تھوڑی بڑی مہربانی تو سب بل بھرے جی. وہ تو واجب الادا ہے، جو واجب ہو اس میں شکریہ نہیں ہوتا. یہ حضرت عباس کا علم ہے. اس سے بڑی قسم مذہب اہل بیت میں بنی کوئی نہیں. شیعہ سنی دونوں شریف اس قسم پر اعتبار کرتے ہیں. اتنے بڑے جلالیوں والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں. بندے نے صادق کے آل محمد سے پوچھا مولا اللہ کس کا مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا جس نے عزاداری حسین پر 1 درہم بھی خرچ کیا اللہ اس کا مقروض ہو. سارے مل کے حیدری زندہ زندہ مردہ مردہ
ہے سر تے لعنت دا تاج یزید تے لالو یزید ایسے منحوس کردار کا نام ہے کہ اس پہ لعنت کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی اگر کوئی بندہ سوچ میں پڑ جائے کہ لعنت کروں یا نہ کروں، لعنت خود اسی کے منہ پہ آؤ۔ لفظ لعنت سے بھی زیادہ نجس نام ہے یزید، اس لیے کہ وہ اس سے ٹکرایا جو حق جیڑا اودا ہی پیو ہوئے تو جو ہے یہ نہیں آپ تو سامعین گرامی قدر جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، عزاداری اللہ کا کام ہے کہ وہ حسین کا ذکر کرے۔ پھر علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں بندے عزاداری چھوڑ دیں پھر اللہ کرے گا۔ جب کوئی عزاداری نہیں کر رہا تھا اس وقت اللہ کر رہا تھا۔ یہ جو پتھروں کے نیچے سے خون نکل رہا تھا یہ اللہ کی عزاداری تھی۔ یہ جو آسمان خون کی بارش کر رہا تھا یہ اللہ کی عزاداری تھی۔ وہ جو سرخ آندھی چل رہی تھی وہ اللہ کی عزاداری تھی۔ کائنات میں اس شہنشاہ کو ہر شریف روئے گا۔ ہوائیں اسی کی عزاداری کے لیے، سورج اسی کی عزاداری کے لیے۔ زنجیر زنی جائز نہ ہوتی تو ڈوبتا ہوا سورج سرخ کیوں ہو جاتا؟ کائنات کے کسی چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھ زین العابدین کیا رویا، جواب آئے گا خون۔ ابھی بھی مولوی سے پوچھو گے کہ حسین کے لیے خون نکالنا جائز ہے یا نہ جائز؟ کائنات میں اس غریب جیسا غریب کوئی، وہ دن سمجھنا ضائع گیا جس دن تم حسین کے لیے نہیں روئے۔ شبیر کو رونا ذاکر کا محتاج نہیں، ضروری نہیں کہ کوئی ہو اور پھر کوئی روئے۔ برقع دیکھ کے رو سکتے ہو، اولاد دیکھ کے رو سکتے ہو۔ اولاد جوان ہو جائے حسرت ہوتی ہے اس کے چہرے دیکھو، اولاد جھولی میں ہو حسرت ہوتی ہے اسے چلتا ہوا دیکھو۔ کائنات کے اس غریب کا نام ہے حسین جو اکبر کے چہرے نہیں دیکھ سکا، اصغر کی جوانی نہیں دیکھ سکا۔ اللہ انہائے کرنے والوں کو دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے۔ شیعہ سنی مسلمان آباد رہے جو غریب زہرا حسین کے لیے روتے۔ عزاداران امام مظلوم، میں سادات عظام سے اجازت لے گی شبیر کے 2 بچوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کا نام اصغر، دوسری کا نام سکینہ۔ جتنے عمر میں چھوٹے تھے اتنے زیادہ دکھ دیکھے۔ دارین اکٹھی کر، دارین علی اصغر کے کام اکٹھے نہیں ہوتے۔ کوئی عجیب کام ہے شہزاد علی اصغر رجب کے مہینے میں دنیا میں آیا۔ جس دن دنیا میں آیا اس دن رجب کی 10 تاریخ سن 60 ہجری، جمعے کا دن، زہرا کی حویلی، سادات کا محلہ، ہاشمیوں کی نگری، جناب ام رباب کی گود میں یہ علی آیا۔ کس دن آیا؟ 10 رجب، 10 شعبان کو 1 مہینے کا ہوا، 10 رمضان کو 2 مہینے کا ہوا، 10 شوال کو 3 مہینے کا ہوا، 10 ذیقعد کو 4 مہینے کا ہوا، 10 ذی الحج کو اصغر 5 مہینے کا ہوا۔ جس کا پتھر کا دل نہیں 10ویں محرم کا دن چڑھا، علی اصغر کی عمر 6 مہینے پوری۔ غیرت مند عزادارو، 6 مہینے غریب کا سفر ہے، 6 مہینے اصغر کی عمر ہے۔ جنہیں لفظ سمجھ آئے انہوں نے ہائے کی۔ 6 مہینے غریب کا سفر ہے، 6 مہینے اصغر کی عمر ہے۔ علی اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ اگلا لفظ کہتا ہوں سادات الزام سے معافی مانگ۔ پوری زندگی اصغر کو گھر نہیں ملا، مرنے کے بعد قبر نہیں ملی۔
اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. جنہوں نے لفظ سنا ہے سوچنا ضرور. رخ بدلنا چاہتا ہوں, واپس یہیں پہ آؤں گا, لیکن ہاتھ جوڑ کے ایک فکرہ پوچھتا ہوں کہ بلا کون سا گھر ہے جسے ملک الموت رلا کر نہیں گیا؟ میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں, میت کے گھر والے کھانا کب کھاتے ہیں؟ بزرگ بتاؤ, سفید داڑھیوں والے جب میت دفن ہو جائے گھر جا کے سوچی بی بی زینب نے کھانا کب کھایا ہوگا, بی بی سکینہ نے کھانا کب کھایا ہوگا. بی بی زینب ہر چوک میں پوچھتی تھی سجاد میرے بھائی کو کسی نے دفن بھی کیا؟ صرف ضلع جھنگ نہیں, دور دراز سے حسین کے عزادار آئے ہو. روایت کے ایک لفظ پڑھتا ہوں, دل دکھے تو حسین کے صدقے معاف کر دینا. ساری زندگی آپ نے یہ فکرہ سنا ہے, بہن کبھی بھائی کے قاتل سے بولتی نہیں. پھر تمہارے دل میں یہ درد بھی موجود ہے کہ زینب وہ بہن ہے جسے حسین جیسے بھائی کے قاتل سے بولنا پڑا. فکرہ سنو گے کیا بولنا پڑا. جب ہتھکڑیاں پہن کے جا رہی تھی اس وقت یزید کے فوجی اپنے مرے ہوئے سپاہیوں کو دفن کر رہے تھے. حسرت بھری آواز سے علی کی بیٹی کہتی ہے میرے بھائی حسین کو بھی دفن کرے گا. وہ شیعہ کون سے ہے جو یہ فکرہ سنے صحیح اور ہائے نہ کرے؟ بی بی زینب کہتی ہے عمر سعد کیا میرے بھائی حسین کو بھی دفن کرے گا؟ بے غیرت جھنک کے کہتے ہیں ہم صرف مسلمانوں کی لاشیں دفن کریں. اللہ تمہاری ہائے سے رو کے کہہ دیا نانا آپ تو راضی ہو, تیرے بچوں کو مسلمان بھی نہیں مان. بہن چلی گئی, 9 بھائیوں کی لاشیں پڑی رہی. کائنات میں مجبور سے مجبور بہن جتنی مرضی مجبور کیوں نہ, جب تک لاش اٹھ نہ جائے نہیں جاتی. لاش میں وہ بیان کرتی ہے جو حقیقت ہوتے ہی نہیں. تمہارے میرے علاقے کا رواج ہے گواہی دینا. مزدور جو مر جائے نا تو بہن کہتی ہے وہ میرا نواب بھی. بہن کر کے رویا کر حسین کو. منت کرتا ہوں کبھی حسین کو روتے ہوئے منہ پہ کپڑا نہ رکھنا. حسین کو رونے سے شکل خراب نہیں ہوتی. قیامت والے دن اسی چہرے سے نور نکلے گا جو دنیا میں حسین کو ہائے کر کے رویا. نہ فکر کر تیرے پاس کون ہے, دائیں کون ہے, بائیں کون ہے. آئے کوئی بندہ شیعہ سنی علیحدہ کر کے دکھائے. نہیں معلوم سنی زیادہ رو رہے یا شیعہ زیادہ رو رہے. یہ محبت ہے قریب زہرا حسین ابن علی کی. تیسرا دن آیا, علاقے میں خوشبو پھیلی. ایک تاجر عیسائی وہ کہتے مجھ سے بھی بڑا کوئی نواب ہے جس کی خوشبو صحرا میں پھیل گئی. وہ چلتا 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 جو آیا تو پتہ چلا حسین کی لاش ہے, اور سے خوشبو نکل رہی. حافظ کفایت حسین علیہ اللہ مقام وہ فرماتے تھے 9 ٹکڑوں میں غریب کی لاش تقسیم ہو. تشریح کی ضرورت نہیں, تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی واقعات پتہ. ادھر سے بنو اسد آ گئے, ادھر سے انگریز آ گئے. عیسائی کہتے تھے ہم دفنائیں گے, بنو اسد کہتے تھے ہم دفنائیں گے. دونوں کی تلواریں نکلی یا درمیان میں زنجیر کی جھنکار آئی. مڑ کے دیکھا زین العابدین رو کے کہتے جنگ نہ کرنا, اس جنگ نے میرا بڑا نقصان کیا. جنگ رک گئی. لفظ وہ پڑھنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے سیدوں سے معافی مانگی. سجاد فرماتے امام کو امام دفن کرتا, امام کو امام دفن کرتا, امام کو امام دفن کرتا. اللہ تیری زندگی کرے. وہ لفظ یاد رکھنا جو میں نے کہا ہے. اصغر کو زندگی میں گھر نہیں ملا, مرنے کے بعد کتنے زوار میرے سامنے بیٹھے ہو. بے قصور بال جا کے شادی قبلہ میں غلط پڑھوں مجھے ممبر سے اتار دیں.
جتنے زبان بیٹھے ہو قسم دے کے پھر روایت پڑھتا ہوں. کافی دیر تک، یہ لفظ اللہ کرے میں سمجھا کے پڑھتا ہوں، کافی دیر تک دور دور سے، لفظ پھر سن، کافی دیر تک دور دور سے سجاد حسین کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کرتا تھا. حسین جناب زہرا تم سے راضی ہو، اس شہزادے کا صدقہ اللہ والدہ کے شادی کو ماتمی عطا فرمائے. کافی دیر تک دور دور سے، نہیں تو چپ کر گئے انہیں پھر یہ فکرہ بھی سمجھا دیتا ہوں. یہ جو خاک شفا اسے کہتے ہیں مہر تربت، حسین کی قبر کی مٹی. یہ ساری مٹی حسین کی قبر سے آتی ہے؟ نہیں. 22 مربع میل، 22 مربع میل. شہریوں کو سمجھ نہ آئے، جو دیہات والے انہیں سمجھ آ گئی. 22 مربع میل اس علاقے کی مٹی اٹھا، وہ مہر تربت ہے. اس ساری کو حسین کی قبر کی مٹی کیوں کہتے ہیں؟ امام زمان کہتے ہیں الذی بدنہ سحقانا. میرا سلام اس غریب دادا پر جس کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلی گئی. گھوڑے 22 مربع میل تک دوڑتے تھے، گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنستے جاتے تھے. کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی، سموں سے گوشت کے ٹکڑے اپنی چادر میں کٹھے کر کر کے کہتی تھی واہ غریب، واہ حسین، واہ مظلوم. غریب کی لاش 22 مربع میل تک پھیل گئی. بقایا 2 منٹ میں نے پڑھنا، دیکھ رہا میری طرف. کوئی ٹکڑا سجاد کہیں سے لایا، کوئی ٹکڑا سجاد کہیں سے لایا. جتنی ہو سکی اتنی لاش ترتیب دی. ہر کوئی غریب کی لاش کو دیکھتا. بنو اسد کا ایک بوڑھا چیخے مار مار کے رو پڑا. ایک بوڑھا آدمی تھا بنی اسد کا، چیخے مار مار کے رو پڑا. اس نے جو لفظ کہا ہے، لفظ کہا ہے، تو زمین ہٹا کے دیکھ نیچے خون ہوگا. وہ لفظ عام نہیں. تڑپ کے کہتے سجاد تیرا باپ بڑا کریم تھا، اس نے کئی دفعہ مجھے سینے سے لگایا. یہ جو تیرے باپ کے سینے پہ گوشت ہے یہ حسین کے سینے پہ نہیں تھا، اسے اٹھا لے، یہ تیرے باپ کا نہیں. سجاد چیخ مار کے کہتے یہ گوشت نہیں، میرا بھائی علی اصغر ہے. شام غریبہ میں جب گھوڑے دوڑنے لگے میرا بھائی حسین کے سینے پہ آ گیا. مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ، مغرب کے گھوڑے